بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگ و دوستو، اعمال صالحہ کی جو برکتیں ہیں، ان برکتوں کو اور ان فوائد کو پڑھا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے بے شمار برکتیں اور بے شمار فائدے اللہ نے رکھے ہیں نیکیوں کے. انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا، احاطہ کر نہیں سکتا. نیکیوں کی بڑی برکتیں ہیں، اس کے بڑے فائدے ہیں. علماء نے مختصر جو انسان کی ضروریات ہیں، جو عام طور پر ہر انسان کی ضرورت کی چیزیں ہیں، اس کو کچھ جمع فرمایا تاکہ ہمیں عملوں کا شوق پیدا ہو. آج جو بات عرض کی جا رہی ہے، فرمایا کہ نیکیوں سے، اعمال صالحہ سے حاجت کے، ضرورتوں کے پورا ہونے میں مدد ملتی ہے. کتنی بڑی نعمت ہے. دیکھیں، حاجتیں، ضرورتیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی، کیونکہ انسان مخلوق ہے. مخلوق کا معنی حاجت، سر سے لے کر پیر تک حاجتیں ہی حاجتیں، چھوٹے بچے سے لے کر بڑھاپے تک ہر مرحلے کی حاجتیں الگ الگ. گھریلو حاجتیں، صحت کی حاجتیں، مالی حاجتیں، گویا حاجتوں کا مجموعہ ہے انسان. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب محتاج ہو، حاجت مند ہو، ضرورت مند ہو. تو ضرورتیں اور حاجتیں انسان کے ساتھ ہیں، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ ضرورتیں اور حاجتیں اس کی پوری ہوتی رہیں، کوئی رکے نہیں. تو غلطی کہاں ہوتی ہے؟ ہم اپنی حاجتوں کو اسباب سے جوڑتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو مال سے جوڑ لیا، اپنی حاجتوں کو چیزوں سے جوڑ لیا. یقین بنا ہے، اور انسان ان چیزوں پر محنت کرتا ہے کیونکہ میری حاجت اس چیز سے پوری ہوگی. یہ بات جو ہے عام انسانوں کا مزاج ہے، ذہن ہے. تدبیر کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن یقین کے اعتبار سے کیا ہے کہ اللہ نے ہماری ایک ایک حاجت کو عمل سے جوڑا ہے. ہماری حاجت عمل سے ہے. اس لیے قرآن پاک میں حکم ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، استعانت کا حکم. استعانت کہتے ہیں مدد طلب کرو، اپنی ضرورتوں میں، اپنی حاجتوں میں اللہ سے مدد طلب کرو. کیسے مدد طلب کرو؟ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور صلاح کے ذریعے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ تعالیٰ سارے ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں، اے ایمان والو مدد طلب کرو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اسی سے مدد طلب کرتے ہیں. عبادت جس کی، مدد اسی سے طلب. تو یہ حاجت کو اللہ نے عمل سے جوڑا ہے. یقین جب بنتا ہے تو پھر بندہ کیا کرتا ہے؟ عمل کا فائدہ کہ بھئی کہ صدقے سے حاجت پوری ہوتی ہے، دعاؤں سے حاجت پوری ہوتی ہے، نماز سے حاجت پوری ہوتی ہے. کوئی بھی نیکی ہے اس سے اللہ تعالی حاجتیں پوری کرتے ہیں، اللہ پوری کرتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ باغ والے تھے، بارش کی ضرورت پڑی. باغ والا، ان کے باغ کا جو کام کرنے والا ہے، اس نے کہا کہ بہت دن سے بارش نہیں ہوئی ہے، آپ جو ہے
اس کا کچھ انتظام کریں پانی کا، فصل تباہ ہو جائے گی۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا تو ایک کام کرو، اپنے خادم سے کہا کہ ایک پانی کا انتظام کرو، وضو کر لیں۔ تو وضو کیا، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کر انہوں نے اللہ سے مانگا۔ تو ہمارا یہ مزاج بنے، ہم اپنی حاجتوں میں ہم جو ہے اللہ سے نماز اور دعا کے ذریعے مدد حاصل کریں۔ جاب کا مسئلہ ہو، بزنس کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، ہم جو ہے یہ ہمارا مزاج ہو کہ بھئی اس کو ہم عمل سے جوڑیں گے، اور اس کے ساتھ جتنی تدبیر ہے اتنی ہم کریں گے۔ تدبیر چھوڑ دینا یہ خلاف توکل ہے۔ صرف جو ہے کیا ہے، نماز پڑھے، دعا کرے اور تدبیریں چھوڑ دی، نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین مکمل ہمیں دیا اس میں کیا ہے، مکمل تدبیر کے ساتھ مکمل اللہ پر بھروسہ۔ اللہم ھذا الجہد وعلیک التکلان، اے اللہ یہ میرے کوشش تھی جو میرے بس میں تھی، پورا کرنا آپ کے قبضے میں ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرنے کے بعد بیٹھے رہے، بارش نہیں آئی، پھر دوبارہ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دعا کرے، پھر تھوڑی دیر دیکھتے رہے، بارش ضروری ہے، بارش ہونا ہے، پھر دوبارہ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، 3 مرتبہ کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بارش جو ہے نا، ابر جو ہے ان کے باغ کی طرف آ رہا ہے، اور بارش برسی، اور وہاں سے جو ہے نا ماشاءاللہ کتنی بڑی نے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی ایسی چیزیں ظاہر فرما دیتے ہیں کہ بندہ یقین کرے عملوں پر۔ جب بھی ہمیں کوئی حاجت ہو، بار بار ہم نماز کی طرف، شیطان نا امیدی دلاتا ہے، اتنی نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا، کیا ہوگا؟ نا امید دلا کر عمل سے مایوس کراتا ہے، شیطان جو ہے عمل سے مایوس کراتا ہے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے، حق ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک اللہ کا وعدہ ہے، عمل پر وعدہ پورا نہیں ہوتا تو شیطان فوراً دل میں کھٹک پیدا کرتا، سیکھے وہ ان لوگوں کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں، وہ بڑے لوگوں کا کام تھا، ہمارا نہیں۔ پھر عمل سے ہٹاتا ہے، مایوس کرا دیتا ہے۔ نہیں، ہمیں بار بار عمل میں لگنا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 مرتبہ انہوں نے نماز پڑھی۔ تو ہمیں کبھی بھی اللہ کے وعدوں سے مایوس نہیں ہونا، اللہ کے وعدوں سے ہمیشہ امید رکھتے ہوئے کہ نہیں، اللہ کے وعدے حق ہیں۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ یہ غرور کون ہے؟ شیطان ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ اس کا دھوکہ کیا ہے؟ اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا، بھائی کیا ہوگا 4 نمازوں سے؟ حیات الصحابہ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب سفر کر رہے تھے، چور نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا بھئی کہ مجھے چھوڑ دو، مال لے لو۔ کہا وہ تو لیں گے ہی، مال تو ہمارا ہی ہے، لیکن ہم صاحب مال کو قتل بھی کریں گے۔ کہا کیا فائدہ ہے، مال دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے چھوڑ دو۔ کہا اچھا جب مارنا ہی چاہتے ہو تو ایک کام کرو کہ مجھے 4 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پڑھ لو، کیا ہوگا دیکھ لیں گے۔ اب انہوں نے نماز پڑھی۔ روایتوں میں آتا ہے انہوں نے نماز پڑھ کر جو دعائیں کی، اللہ کی طرف سے غیبی نظام فرشتے کا آیا اور اس چور کو جو ہے نا ختم کر دیا۔ اور انہوں نے دعا کی، حیات الصحابہ میں وہ دعا ہے، اور آخر میں ہے یا مغیث اغیثنی، یا مغیث اغیثنی، اے فریاد پوری کرنے والے میری فریاد پوری کر۔ تو ہمیشہ پھر آگے حضرت نے ایک روایت نقل کی ہے، حضرت عبداللہ ابن اوفا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بڑے مشہور صحابی ہیں، فقہاء میں سے، علماء میں سے ان کا شمار ہوتا تھا، بڑے اونچے درجے کے صحابی۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانت لہ حاجت، کسی شخص کی کوئی حاجت ہے، ضرورت آ پڑی کسی بھی قسم کی، جاب سے متعلق، گھر سے متعلق، کسی سے بھی متعلق کوئی حاجت آتی ہے، صبح سے لے کے شام تک، فرشتے ہی ہیں جن کو حاجت نہیں ہے،
نہ ان کو کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ ان کو بیماری ہے، نہ ان کو سردی ہے. ہاں، حاجتوں سے اللہ نے ان کو دور رکھ دیا ہے. فرشتے ہیں. اب ہم فرشتے بننا چاہیں، ہو سکتا ہے کیا؟ کوئی حاجت میرے اوپر نہ ہو، بس میں جو ہے بالکل بے نے، ایسا نہیں ہو سکتا. حاجتوں کے ساتھ اللہ رکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حاجتوں کو پورا کرنے والے ہیں. تو ہمیں حاجتوں کے معاملے میں یقین ہو کہ عمل سے جوڑنا، پھر کوشش تدبیر کرنا. فرمایا دیکھیں، جب بھی کسی کو کوئی حاجت ہو، کسی بھی قسم کی حاجت، کسی بھی قسم کی، ایگزام آ جائے، انٹرویو آ جائے، کوئی بھی مسئلہ پیش آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اعمال بتائے. دیکھیں، فرمایا سب سے پہلے چاہیے کہ اچھی طرح وضو کرے. اچھی طرح وضو کا مطلب سنتوں کی رعایت کے ساتھ. پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے. 2 رکعت نماز، 2 رکعت یقین کے ساتھ. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ سورہ فاتحہ. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیر کر اللہ کی تعریف بیان کرے. اللہ کی تعریف ہم میں سے ہر ایک کر سکتا ہے. سورہ فاتحہ اللہ کی تعریف ہے. آیت الکرسی اللہ کی صفات ہے. سورہ اخلاص اللہ کی صفات ہے. اللہ کی تعریف کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آسان کر دیے. سورہ اخلاص کتنی وزنی صورت ہے. آیت الکرسی کتنی سب سے زیادہ عظمت والی آیت قرآن پاک میں آیت الکرسی ہے، کیونکہ اس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اپنی تعریف بیان کر رہے ہیں. یعنی کوئی پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے. وضو کرنا، 2 رکعت نماز پڑھنا، پھر اس کے بعد کوئی نفل مکروہ وقت نہ ہو. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ کی خوب حمد و تعریف بیان کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھے. جو دعا دیکھیے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجت کے موقع پر ہمیں اللہ سے مانگنے کا حکم بھی دیا اور مانگنے کا طریقہ بھی سکھایا. مانگنے کا بھائی اللہ سے مانگو، کیسے مانگیں اس کا طریقہ بھی بتایا. بھائی دیکھو، یہ طریقے سے مانگ لو، مانگتے رہنا، مانگتے رہنا. خیر مقدر ہے تو اللہ ضرور دے دیں گے. اگر وہ چیز ہمارے لیے خیر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وہ چیز ہمارے سے ہٹا دیں گے. اس سے بہتر چیز اللہ ہمیں دے دیں گے. کیونکہ دعائیں جو ہے نا کبھی رد نہیں ہوتی. دعائیں یا تو محفوظ ہو جاتی ہیں یا تو ظاہر ہو جاتی ہیں. دعا یا تو اللہ کے خزانے میں محفوظ ہو گئی یا تو دنیا میں وہ ظاہر ہو گئی. دعا رد نہیں ہوتی. اس لیے شیطان کیا ہے، اتنے سالوں سے دعائیں مانگ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا. کیا ہے؟ ساری دعائیں جتنی بھی ظہور نہیں ہوئی، وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا خزانوں سے نکال کے اس کا اجر دیں گے. بھئی دیکھو، تم نے یہ مانگا نا، ہاں یہ مانگا نا، اس کا یہ بدلہ ہے. یہ تو وہاں جو ملے گا ہمیشہ ملے گا. اور اس وقت یہ تمنا آدمی کی ہوگی، اچھا ایک ایک دعا پر جو دنیا میں ظاہر نہیں ہوئی، اللہ کی حکمت کی بنیاد پر اللہ کر سکتے ہیں، قدرت والا ہے، لیکن کیوں نہیں کر رہے؟ حکمت ہے. اللہ جانتے ہیں اس کو دینا نہیں دینا اللہ کے علم میں بہتر ہے. تو پھر وہ تمنا اندر کیا پیدا ہوگی، میری ایک بھی دعا پوری نہ ہوتی تو اچھا ہوتا، کیونکہ دنیا تو گزر گئی، وہاں جو مل رہا ہمیشہ کے لیے مل رہا ہے. لیکن اللہ سے عافیت مانگتے رہنا چاہیے، خوب مانگنا ہے. کیا دعا دیکھیے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی صفات، الحلیم الکریم. سبحان اللہ، اللہ کی تعریف، رب العرش العظیم، کیونکہ سارے فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں؟ عرش سے چلتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ تو رب العرش العظیم ہے، عرش عظیم کا مالک ہے. سارے فیصلے وہیں سے چلتے نا، تو اس کا مالک ہے، عرش عظیم کا مالک ہے. الحمدللہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتی. یا اللہ، تیری رحمت کو متوجہ کرنے والی ہر چیز کا میں سوال کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کی رحمت ہٹتی ہے تو پریشانیاں آئی، رحمت ہٹی تو زحمت آئی. یا اللہ مجھے ہر وہ چیز دے دے جس سے رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں. موجباتی رحمتی، اللہ سے رحمت بھی مانگنا اور رحمت کو متوجہ کرنے والی چیزیں بھی مانگنا. ہاں، وعزائم مغفرتک، پختہ مضبوط مغفرت مانگتا ہوں، معافی مانگتا ہوں. والغنیمت من کل بر،
اے اللہ نیکی میں سے حصہ مانگتا ہوں، نماز نیکی، روزہ نیکی، نیکیاں ہیں اے اللہ اس میں بھی میرا حصہ دے دے۔ ایسا نہیں کہ کوئی نیکی ہے اس میں میرا حصہ ہی نہیں، اے اللہ نیکی میں سے حصہ دے دیجئے۔ والغنی والسلامۃ من کل اثم، اے اللہ ہر گناہ سے مجھے بچا لیجئے۔ لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ، یا اللہ ہر گناہ کو مٹا دیجئے، معاف کر دیجئے۔ ولا ہما الا فرجتہ، کوئی ہم، غم، کوئی فکر ایسی نہ ہو میری زندگی میں اے اللہ اس کو دور کر کے کشادگی دے دیجئے۔ ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتہا، اے اللہ حاجتیں ہیں اے اللہ ہر حاجت تو اپنے کرم سے اپنے فضل سے راضی ہو کر اس کو پورا کر دیجئے یا ارحم الراحمین۔ یہ حضرت نے اس فصل میں بیان فرمایا کہ حاجات کو عمل سے جوڑ کر اپنے عمل کو بنانا، یقین ہو کہ عمل صالح کی برکتوں میں ایک بڑی برکت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی میری دنیا کی جو چھوٹی موٹی ضرورتیں ہیں اللہ پوری کرتے ہیں، قرآن میں بھی حدیث میں بھی ہے نا، اور صحابہ کی زندگیوں میں بھی یہ چیزیں ہیں۔ اس لیے جب یقین ہوتا ہے عمل بنتا ہے، کوشش کرتے ہیں، اپنی دعاؤں میں کوشش کرتے ہیں۔ پھر ایک بات اور پڑھ لیں گے، دنیا میں انسان کو بعض مرتبہ کسی کام کے کرنے میں تردد ہوتا ہے، کروں نہیں کروں، یہ چیز لوں نہیں لوں، جاب کا معاملہ ہو، رشتے کا معاملہ ہو، خریدنے کا کوئی چیز کا معاملہ ہو، کوئی بھی فیصلہ ہو، ایک دل میں ایک عجیب سا تردد پیدا ہوتا ہے۔ تو حضرت لکھتے ہیں کہ اعمال صالحہ کی برکتوں میں ایک برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ تردد کو ختم کر کے جو چیز خیر ہے اس کی طرف دل کو متوجہ کر دیتے ہیں۔ سوچیں کتنے صبح سے شام یہ ضرورت ہے نہیں ہے، جیسے پہلے یہ بات عرض کی گئی کہ انسان اعمال صالحہ کی برکتیں اور اس کے فائدے تو بے شمار ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے گنے چنے 27 کو جو جمع کیے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، ہر انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورتیں ہیں کہ بھی کروں نہیں کروں، یہ بات کروں نہیں کروں، یہ کام کروں نہ کروں، یہ فیصلہ لوں نہیں لوں، کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک عجیب سے ایک تردد ہے، ایک عجیب سا جو ہے تذبذب ہے۔ اب حضرت مثال دیتے ہیں کہ دیکھو حدیث میں ہے، کیا ہے کہ حدیث میں استخارے کی دعا ہمیں سکھائی گئی ہے نہیں۔ استخارہ کیا ہے کہ دیکھیں نا، غور و فکر بہت بڑی نعمت ہے، صحیح غور و فکر بہت بڑی نعمت ہے۔ آدمی سوچے، صحیح فکر، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کسی کام کے لیے میں کروں نہیں کروں، وہ اس میں صحیح فکر آ جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آدمی کو خوشی ہوتی، بھئی یہ میں سوچا یہ ہوا، الحمدللہ، یہ سوچا یہ ہوا، الحمدللہ، مجھے جانا نہیں جانا ہے، ایک فکر آئی، آدمی غور کر رہا اس چیز میں، گئے پھر اس میں رہبری ہو گئی، نہیں جانا ہے، چلو بھی نہیں گئے، تو اس کو کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ایک مثال کہ بھئی کہ دیکھو اعمال صالحہ میں ایک عمل ہے استخارہ، اللہ تعالیٰ سے خیر کو مانگنا، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا اپنے کاموں کے اندر۔ ایک فائدہ ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث نقل فرماتے ہیں کہ ہاں اگر کسی کام میں تمہیں تردد ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کام میں تمہیں تردد ہو، سمجھ میں نہ آتا ہو کہ کروں نہ کروں، کس طرح کروں، کوئی بھی معاملے میں، تجارت کے، سفر کے، شادی بیاہ کے، کسی بھی معاملے میں، تو کیا کریں؟ اس چیز کو آدمی اللہ کے حوالے کر دیں، کیونکہ مستقبل کا علم اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اور کیسے کرنا ہے یہاں پر بتایا کہ بھئی کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کریں، اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں خیر طلب کرتا ہوں آپ کے علم کا واسطہ دے کر۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے صفات ہیں اس میں بہت بڑی طاقتور صفت ہے صفت علم۔ اللہ کی صفت علم کا ایک نمونہ ہے قرآن پاک۔ قرآن پاک اللہ کی صفت علم کا مظہر ہے۔ کتنی اس علم کی صفت کا واسطہ دے کر یا اللہ میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں اس چیز میں، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ،
اللہ تعالیٰ اے اللہ میں تیری قدرت کا واسطہ دے کر جو چیز میں مانگ رہا ہوں تو اس میں اپنی قدرت شامل کر دے. وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ. کرنے والے آپ ہیں، قدرت آپ کی ہے، میری قدرت نہیں ہے. تعلم ولا اعلم، علم تو آپ ہی کو ہے، میں نہیں جانتا. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری. اے اللہ اس معاملے میں، دین اور دنیا کے اور میری معاش اور آخرت کے معاملے میں خیر ہے تو کیا کر دے؟ فقدرہ لی، یا اللہ یہ چیز مقدر کر دیجئے. ویسرہ لی، اے اللہ آسان فرما دیجئے. ثم بارک لی فیہ، اے اللہ اس میں برکت بھی دے دیجئے. اے اللہ وہ دے دے اور پھر آسانی کے ساتھ دے دے اور پھر اس میں برکت بھی دے دے. سبحان اللہ. یہ دعا جو ہے نا، یقین پیدا ہو جائے، سوائے نبی کے کوئی نہیں سکھا سکتے. یہ جملے جو ہے نہیں، سوائے نبی کے کوئی بول ہی نہیں سکتے یہ جملے. ہاں، اتنی حکمت کی بات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں ایک بڑی دلیل دعائیں، کیونکہ آپ کی زبانیں دیکھو نا، اللہ سے ایک چیز بندہ مانگ رہا، کیسے سکھا رہے ہیں؟ یا اللہ وہ چیز دے دے. دینے کی کئی شکلیں ہیں، دینے کی کئی شکلیں ہیں. اللہ کھلاتا ہے، ایک آدمی کو ہے اللہ ہی کھلاتا ہے، چلو اوپر جا کے جو ہے نا درخت پہ بیٹھ گیا، بس اللہ ہی کھلانے والے ہیں. اور نیچے جو ہے نا کہیں پہ کوئی کھانا رکھا ہوا تھا، ایک قافلہ جا رہا تھا، دیکھا بھائی اوپر آدمی بیٹھ گیا ہے، بھائی اللہ کھلائیں گے. اچھا، کھانا نیچے رکھا ہوا ہے، ان کو بھوک لگی تھی، ان کو کھانا تھا. اب وہ چاہ رہے تھے کہ بھی پہلے یہ آدمی کھائے تاکہ پہچان لیں کہ اس میں کوئی زہر تو نہیں ہے. اس کو پکڑ کر اس کو پٹائی کیے، پہلے کھاؤ ہے. اب وہ پٹائی کر کے کھا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ تو کھلانے والا، لیکن پٹائی کر کے کھلا، یہ تو میں نہیں مانگا تھا. تو چیز ملنا، آسانی کے ساتھ ملنا، پھر ملنے کے بعد اس میں برکت کا مل جانا، کتنی بڑی چیز. دیکھیں یہ دعا یاد کر لینا چاہیے. یہ دعا جو ہے نا یاد کر لیں. اگر یاد نہیں ہے تو اپنے معاملات میں ہم 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر اس کے بعد، اے اللہ اگر تو جانتا ہے یہ معاملہ میرے لیے بہتر نہیں ہے، دنیا کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے. سبحان اللہ کیا ہے دیکھیے اس میں، فاصرف عنی واصرفنی عنہ، مجھے اس سے پھیر دیجیے اور اس کو مجھ سے پھیر دیجیے. مجھے وہ گلی سے، اس راستے میں جانے سے ہی بچا لیجیے. ہاں، وہاں جانا ہی نہیں مجھے، اس کی محبت میرے دل سے نکال دیجیے بس. اور جو اچھی چیز ہے اس کی اے اللہ میرے لیے وقدر لی الخیر، اے اللہ پھر میرے لیے مقدر مجھے جو ہے وہ دے دے. یہ نہیں دینا چاہ رہے نا آپ، وہ جو مقدر ہے وہ دے دیجیے. پھر اس کے بعد دیکھیے اے اللہ پھر اس کے بعد اس پہ مجھے راضی بھی کر دیجیے. میں ایک چیز مانگ رہا ہوں، مانگنے کے بعد آدمی کو ہوتا ہے نا، مانگی ہوئی چیز جو ہے نا نہیں ملتی تو بہت دل میں ہوتا ہے. تو اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ اگر وہ مقدر میں نہیں ہے، میرے لیے بہتر نہیں ہے، تو پھر میرے دل سے اس کی محبت بھی نکال دے، اور جو مقدر ہے وہ مقدر مجھے دے کر اس کو مجھے راضی کر دیں، خوش کر دیں، تاکہ دل سکون سے رہے. دیکھیے کتنی بڑی نعمت ہے استخارے کی. تو حضرت یہاں یہ حدیث لا کر فرما رہے ہیں کہ اعمال صالحہ کی برکتوں میں ایک برکت، آدمی کسی بھی معاملے میں پریشان ہو یہ عمل کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کہے دل میں اطمینان. ہاں، کوئی بھی کام کرنا ہے 2 رکعت نماز پڑھے، مکروہ وقت نہیں ہو، بس اللہ سے استخارہ کرے، مانگتے رہیں جب تک دل میں اطمینان نہ ہو. بس خواب آپ کا انتظار نہ کریں. اگر کوئی خواب آ جائے تو کسی تعبیر کے جاننے والے سے پوچھ لیں. لیکن سب سے بڑی چیز استخارے میں خواب اصل نہیں ہے، اصل چیز ہے دل میں کیا بات پیدا ہو رہی اور آگے بڑھنا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ایک بات ہے آخر میں عرض کروں کہ نیک اعمال کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی اس آدمی کے کاموں کی ذمہ داری اللہ لے لیتے ہیں. سبحان اللہ. اس کی ذمہ داری ہمارے تمام مہمات کہتے ہیں امپورٹنٹ چیزیں، جتنی بھی اہم چیزیں ہیں ان سب کی ذمہ داری. جو شخص فجر کی نماز پڑھے دن بھر وہ اللہ تعالی کی حفاظت میں آ گیا. جیسے ایک حدیث، فجر کی نماز ایک عمل ہے، جو اپنے کو اس عمل سے جوڑ لیا وہ صبح سے لے کے شام تک وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا.
اور آگے حضرت نے ایک روایت لکھی ہے، اللہ تعالی حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، دن کے شروع میں 4 رکعت پڑھ لیا کر۔ کتنے رکعت؟ 4 رکعت۔ جاب کو نکلنے سے پہلے 4 رکعت پڑھ لیں، بس 2 رکعت 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لیں، اشراق کی نیت سے یا صلاۃ الضحیٰ کی نیت سے۔ کیا ہوگا کہ میں ختم دن تک، یعنی دن بھر پورے شام تک تیرے سارے کام میں بنا دیا کروں گا۔ یہ ایک حدیث ہے، ورنہ تو کتنی حدیثیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ذمہ داری لیتے ہیں بطور رحمت کے کہ میرے بندے میں اپنے ذمے لیتا ہوں۔ جو شخص مسجد کا عادی ہو جائے، اللہ اس کی حفاظت میں اس کے کاموں کی ذمہ داری لے لیتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا فِي حَاجَةٍ أَعَانُوهُمْ، کسی کام میں، کسی حاجت میں، ضرورت میں وہ مشغول ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی اعانت کی جاتی ہے، مدد کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگیوں میں نیکیوں کا شوق پیدا فرمائے، نیکیوں پر یقین پیدا فرمائے، نیکیوں کے لیے آسانیاں اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے۔ مقصد یہ ہے کہ زندگیوں میں نیکیاں، اعمال صالحہ، اس پر یقین آتے ہوئے اپنی زندگی کو اس پر لانا ہے۔ گناہ، پہلا جو حصہ تھا، گناہوں کی نفرت ہمارے دل میں اللہ پیدا کرے، گناہوں سے بچنے کی توفیق اللہ دے، ایسا ایمان عطا فرمائے کہ جس سے گناہوں کی کراہت پیدا ہو کر اللہ کی محبت میں وہ گناہ چھوڑنے والے ہم بن جائیں۔ اسی کے لیے جو ہے نا، شروع میں بتایا گیا کہ کتنے کتنے گناہوں کے دنیا میں نقصانات ہیں،